بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پاکستانیوں، ویسے تو پاکستان میں صحافت کے غیر جانبدار حلقے اور دانشور طبقہ اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہے کہ پاکستان میں اپریل 2022 سے یعنی گزشتہ تقریباً 3.5 برسوں سے غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے، لیکن گزشتہ 3.5 برسوں کے بعد آج باقاعدہ طور پر پاکستان میں اگلے 5 برس یعنی نومبر 2030 تک کے لیے باقاعدہ طور پر مارشل لا کا نفاذ ہو گیا ہے، اور حیران کن طور پر پاکستان کے اندر اس 5ویں مارشل لا کو پاکستان کا روایتی میڈیا ایک آئینی اور قانونی مارشل لا کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اور ویسے تو گزشتہ جو 4 مارشل لا لگے پاکستان کے اندر، ہمیشہ سے پاکستان کے روایتی میڈیا نے اس کو ویلکم کیا، لیکن آج لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر 5واں مارشل لا لگا ہے، اس کا شاید کسی کو احساس ہی نہیں، اور ایک چھوٹی سی خبر کی صورت ہے یہ جناب اپڈیٹ ہمارے سامنے آئی۔ ایک ریٹائرمنٹ ہوئی اور اس ریٹائرمنٹ کے بعد اگلے 5 سال کے لیے پاکستان میں مارشل لا نافذ ہو گیا۔ وہ چھوٹی سی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو کہ اس کی بنیاد بنی ہے، اور آج کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج 27 نومبر ایک بار پھر آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن۔ 24 دن گزر گئے، ہماری اطلاعات کے مطابق ان 24 دنوں میں پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے روزانہ 2 رابطوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو 48 رابطے ان 24 دنوں میں عمران خان صاحب سے ہر دن صبح و شام رابطے کیے گئے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں، کرنل صاحب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کے کہ ان کا عمران خان صاحب سے دن میں کم از کم 2 بار رابطہ کیسے ہوتا تھا، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس وقت تازہ ترین اطلاعات جو اڈیالہ جیل سے آج آ رہی ہیں ہمارے پاس، اب سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ ایک تصویر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جو مکمل صورتحال واضح کر رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھاری نفری پولیس کی تعینات ہے۔ سہیل خان افریدی جب آج پھر آئین اور قانون کے مطابق عدالتی فیصلے کے نتیجے میں عدالتی فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے کر جب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں تو انہیں کیا جواب دیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات بھی جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پیغام جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر لیٹ چکی، پاکستان مسلم لیگ نواز مکمل طور پر لیٹ چکی۔ لیٹنا ہی تھا، کیونکہ پہلے مارشل لا کے نتیجے میں جو ہے وہ بننے والی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ایک جرنیلی سیاسی جماعت رہی۔ اسی طرح سے تیسرے مارشل لا کے نتیجے میں بننے والی نون لیگ ہمیشہ سے ایک جو ہے وہ جرنیلی پارٹی رہی، اور انہوں نے لیٹنا ہی تھا۔ لیکن اس وقت اس مارشل لا کے راستے میں آخری رکاوٹ کون ہے؟ جس کا خوف ہے، اور اس خوف کی وجہ سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، لیکن روابط ایک دن میں 2 کیے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی جناب رکھتے ہیں ہم آپ کے سامنے۔ خبر چھوٹی سی پہلے میں آپ کو بتا دوں جو اس کی بنیاد بنی، وہ خبر کیا ہے؟ خبر جناب یہ ہے کہ جنرل سائر شمشاد مرزا اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ 27 نومبر ہے جناب آج، اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت ان کی سبکدوشی کے ساتھ ہی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ CJCSC کا عہدہ ختم ہو گیا ہے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا 3 سال اس عہدے پر رہنے کے بعد سبکدوش ہوئے ہیں۔ شاندار عسکری خدمات کے حوالے سے ان کی 40 سالہ شاندار عسکری خدمات کے حوالے سے خبریں ٹی وی چینلز کو جاری کی گئیں، اور تینوں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی کے لیے یہ جو تھا وہ عہدہ جو کام کرتا تھا۔ لیکن اب پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کردہ 27ویں جو ترمیم ہے اس کے نتیجے میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر صاحب آج سے اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 5 برسوں کے لیے اب اس کے لیے کیا کسی قسم کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ حکومت کہتی ہے کہ نہیں، قانون سازی ہوگی، کسی قسم کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں۔ وہ تو نوٹیفیکیشن جناب کہتے تھے کہ نومبر 2025 سے جو 2 سال مدت بڑی تھی نومبر 2027 تک، اس کے لیے بھی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، تو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل حافظ جنرل سید عاصم منیر صاحب، ان کے پاس اس وقت 3 عہدے ہیں، اور ایک عہدہ ہے جناب آرمی چیف صاحب کا، جس پر وہ گزشتہ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آنے والے ایک غیر پارلیمانی، غیر آئینی، غیر قانونی ایکٹ کے
نتیجے میں وہ نومبر 2027 تک پاکستان کے آرمی چیف بنا دیے گئے تھے، کیونکہ اصل مدت تو ان کی نومبر 2022 تک تھی، آئین اور قانون کے نومبر 2025 تک تھی، 22 سے 25 تک، لیکن اس میں 2 سال کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی نومبر 2027 تک۔ اس کے بعد پھر جناب جب یہ 28ویں ترمیم کی گئی تو ایک تو جو ان کا فیلڈ مارشل کا عہدہ انہیں دیا گیا تھا اس کو تاحیات کر دیا گیا کہ وہ اس عہدے کو تاحیات استعمال کر سکتے ہیں، پرکس اینڈ اس کے پریویلیجز، اس کے ساتھ ساتھ جناب تاحیات استثناء بھی وہ لے سکتے ہیں۔ یہ دوسرا عہدہ ہو گیا، اور آج سے جناب انہوں نے تیسرا عہدہ بھی سنبھال لیا ہے جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا، یعنی اگلے 5 برسوں کے لیے وہ پاکستان آرمی کے، پاکستان نیوی کے اور پاکستان بحریہ کے سربراہ ہوں گے، اور یہ جناب عہدہ نومبر 2030 تک ہے، یعنی ایک عہدہ نومبر 2027 تک آرمی چیف کا، دوسرا عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز نومبر 2030 تک کا، اور تیسرا عہدہ فیلڈ مارشل ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ہے اس وقت پاکستان میں صورتحال، اور مجھے بتائیں کہ کیا اس صورتحال کو ایک اعلانیہ مارشل لا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے، کیونکہ اس وقت جتنے اختیارات اس وقت چنتخب صدر آصف زرداری صاحب کے پاس ہیں، یا جتنے اختیارات اس وقت چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یا اس وقت جتنے اختیارات جو ہیں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے پاس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ آج 8ویں بار پہنچے اڈیالہ جیل، تمام کے تمام فورم سے وہ رابطہ کر چکے ہیں، جن میں ہائی کورٹ سے لے کر نچلی عدالتوں سے لے کر ٹاپ عدالتیں، اوپر کی عدالتیں، سپریم کورٹ آف پاکستان تک، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ چکے، اور کور کمانڈر پشاور ان سے ملاقات کر چکے، ان تک اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرنے کی کوششیں کرتی رہی۔ ان کا ایک ہی جواب تھا کہ پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات، اس کے بعد پھر کوئی بھی دیگر معاملات۔ وہ وزیر اعظم سے رابطہ کر چکے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے رابطہ کر چکے۔ یہ تمام تر در کھٹکھٹانے کے بعد، تمام تر دروازوں کے اوپر ناک کرنے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق اڈیالہ کو جانے والی اڈیالہ روڈ پر ایک ناکے کے پاس دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کب تک بیٹھیں گے، جس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہماری مرضی ہے ہم اس وقت تک بیٹھیں گے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں ہر منگل کو، ہر جمعرات کو پہنچ رہی ہیں اڈیالہ جیل، ان کے پاس عدالتی احکامات موجود ہیں کہ جناب عمران خان صاحب سے، اپنے بھائی سے ہفتے میں 2 دن وہ منگل اور جمعرات کے دن ملاقات کر سکتی ہیں، اور 4 نومبر کو آخری ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے۔ آج 27 نومبر ہے، یعنی 23 دن گزر گئے ہیں، اور ان 23 دنوں کے اندر عمران خان صاحب سے ایک ملاقات تک جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی۔ سوال پیدا ہوتے ہیں، خوف کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، کیا ہے وہ معاملہ جس وجہ سے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی؟ پھر پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے متعلق جو تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، جو افواہیں آ رہی ہیں، ان پر وہ حکومت سے وضاحت مانگ رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم کی اپنے اہل خانہ سے ملاقات کا فوری انتظام کیا جائے، اور بہنیں بار بار ان سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں، ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، وہ بیٹھ کر احتجاج کرتی ہیں تو پولیس بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹتی ہے۔ پورے ملکی اور بین الاقوامی میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے، اور اس طرح سے سماجی رابطے کی ویب سائٹس کے اوپر خدا نخواستہ ان کی موت سے متعلق غیر مصدقہ دعوے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کرتا ہے، افغانی میڈیا رپورٹ کرتا ہے، اور آج جمعرات کے دن صبح ہی سے ایکس پر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہاں ہیں، اور بار بار اس قسم کی افواہیں جب آتی ہیں تو اس کے بعد حکومت کو کیا چاہیے تھا کہ بجائے کہ وہ ان چیزوں کی تردیدیں کرے، بجائے یہ کہ وہ اڈیالہ جیل کے حکام سے جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دلوائے کہ عمران خان صاحب بالکل خیریت سے ہیں، عمران خان صاحب کو کہیں شفٹ نہیں کیا گیا، عمران خان صاحب کے حوالے سے افواہیں پھیلا رہی ہیں، تو اس سے بلا بہترین صورتحال کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑا موقع کیا ہو سکتا تھا کہ آپ ان تردیدوں کو ان کے منہ پر دے ماریں، آپ ان بیانات کو ان کے منہ پر دے ماریں جو اس قسم کی افواہیں یا جو غیر مصدقہ خبریں پھیلا رہے ہیں۔ آپ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات کرا دیں، بہنوں کی نہیں کراتے آپ عمران خان صاحب کے سے ان کی پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کرا دیں، ان سے نہیں کراتے آپ عمران خان صاحب کے سے ان کے وکلاء رہنماؤں کی ملاقات کرا دیں۔ ایک ملاقات ہو جاتی، جو ملاقات کر کے آتا وہ عمران خان صاحب کی خیر خیریت سے آگاہ کر دیتا، عمران خان صاحب کا پیغام پاکستانی عوام تک پہنچ جاتا۔ یہ جو غیر مصدقہ خبریں جن کے متعلق آپ دعویٰ
دعویٰ کر رہے ہیں غیر مصدقہ ہیں، جن کو آپ دشمن قرار دے رہے ہیں پاکستان کا، پاکستان کے اندر سے بھی اگر کوئی لوگ یہ بات کر رہے ہیں، جن کے خبروں کے جواب میں آپ یہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ شورش پھیلانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر جناب کوئی اس قسم کی چیز کرنا چاہتے ہیں جس وجہ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو، تو پھر آپ کا تو فرض بنتا تھا کہ آپ ان کا مقابلہ اس طرح سے کریں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دیں، جو کہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور یہ تمام کی تمام جو افواہیں ہیں، جو غیر مصدقہ خبریں ہیں، اپنے آپ دم توڑ دیں گی۔ لیکن آپ آج بھی نہیں ملاقات کرواتے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ آپ اگر ملاقات نہیں کروا رہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی غیر مصدقہ خبروں کو، افواہوں کو پروموٹ کیا جائے، مزید سرکولیٹ کیا جائے، مزید پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا ہو، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی خبروں کے نتیجے میں کوئی رد عمل آئے خیبر پختونخوا سے اور آپ خدا نخواستہ ایک اور 9 مئی فالس فلیگ آپریشن اڈیالہ جیل کے باہر کر سکیں اور پھر اس کو بنیاد بنا کر ہمیشہ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا سکیں اور پھر 28ویں آئینی ترمیم کی طرف بڑھ سکیں؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں اگر فوری رد عمل نہ آئے تو سہیل خان آفریدی، جو کہ آج بھی بار بار میڈیا کو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن رکھا گیا، کیا آپشن چھوڑا گیا، تمام تر در کھٹکانے کے بعد اب ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے، اور وہ آپشن یہ ہے، جب انہوں نے دھرنا دیا نا، تو یہ جب آج کی خبر ہے کہ انہوں نے دھرنا دے دیا، تو اس وقت انہوں نے گفتگو بھی کی کہ جب تک آپ ملاقات نہیں کرائیں گے ہم یہی بیٹھے رہیں گے، ہم ان کی صحت سے متعلق جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ صوبائی وزیر شفیع جان بھی تھے، رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک بھی تھے، صوبائی وزیر مینا خان بھی تھے، شکر یوسف زئی بھی تھے، امیر اللہ مروت بھی تھے، شفقت عباس بھی تھے۔ وہاں پر ان کی میڈیا سے گفتگو، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آخری راستہ ہے، اب اس آخری راستے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، اور میں اس دھرنے میں نہیں آنا چاہتا تھا، جو ہے وہ میں اس دھرنے میں آنا چاہتا تھا کل بھی، لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں نے مجھے منع کیا، منگل کو بھی آنا چاہتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حکومت نے ہمارے پاس کیا چیز مزید چھوڑی ہے؟ 8 فروری کو جو ہوا وہی پھر انہوں نے 23 نومبر کو کیا۔ عوام کا جمہوریت سے بھروسہ اٹھ چکا ہے اور 90% سے زائد لوگ ووٹ دینے بھی جو ہے وہ نہیں نکلے، ملاقات ہماری نہیں کروا رہے، ہمارے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ اب ہم اس حکومت سے اس لیے بات نہ کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہوتا، ان کی اگر چلتی ہوتی تو یہ ہماری ملاقات کروا دیتے۔ بار بار NFC کا اجلاس بھی ملتوی کر رہے ہیں۔ میں اپنے صوبے کا مقدمہ ہر صورت لڑوں گا، عمران خان صاحب کے لیے یہ جدوجہد ہر صورت پاکستان کے لیے کروں گا، پاکستانی عوام کے لیے۔ لیکن سوال پھر میرا آپ سے یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے پاس آخری راستہ کیا چھوڑا ہے؟ وہ بار بار یہ بات میڈیا سے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے SHO سے مکالمہ بھی کیا کہ میں 4 کروڑ عوام کا حقیقی نمائندہ ہوں اور 8ویں بار آج یہاں پر آ رہا ہوں، آپ ہمیں یہاں پر روک لیتے ہیں، ہم آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن آپ ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کر رہے ہیں۔ آپ کو احکامات کون دے رہا ہے؟ کیا اڈیالہ جیل کے اندر موجود سپرنٹینڈنٹ صاحب دے رہے ہیں یا وہاں پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے؟ اب یہ جس کوئی اور کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق گزشتہ 24 دنوں کے اندر صبح و شام کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر 48 مرتبہ عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا گیا۔ صبح و شام اڈیالہ جیل کے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بیرونی ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی، لیکن اندرونی طور پر پاکستان کے وہ طاقتور حلقے جو عمران خان صاحب پر نظریں گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہم اس کو توڑ پائیں گے۔ BBC نے عمران خان صاحب کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے طنزاً یا مزاحیہ انداز کے اندر، وسط اللہ خان نے، کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اخروٹ ثابت ہوگا۔ یعنی یہ عمران خان ان سے ٹوٹ نہیں رہے، وہ عمران خان صاحب کو مسلسل دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، لیکن جیسے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ڈیل کر کے اقتدار کے اندر آتی رہی، جیسے نون لیگ ہمیشہ سے ڈیل کر کے اقتدار کے اندر آتی رہی، وہ نون لیگ جو 1982 سے لے کر 2024 تک تمام تر حقائق کے مطابق، تمام تر دستاویزات کے مطابق ہر مرتبہ جرنیلوں کے ساتھ ڈیل کر کے اقتدار میں ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ ان کی کس بات کے اوپر اگر ایک سے لڑائی ہوئی تو دوسرے کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات بہتر کر لیے، اور اس وقت بھی وہ جو کچھ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، سوال ان کے اوپر اٹھ رہے ہیں کہ جناب آپ کی بنیاد ہی یہی تھی۔ یہ جو مارشل لا آج سے پاکستان میں غیر اعلانیہ
طور پر نافذ ہو گیا باقاعدہ طور پر اگلے 5 برسوں کے لیے، جس پر میڈیا کوئی بات نہیں کر رہا، اس پر اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. یعنی آخری رکاوٹ اس مارشل لاء کے راستے میں صرف اور صرف عمران خان ہے. اور اسی لیے عمران خان صاحب کے بیانیے سے ڈر کے، عمران خان صاحب کے پیغام سے ڈر کے، عمران خان صاحب کی ملاقات سے ڈر کے انہیں قید تنہائی میں ڈالا گیا، اور روزانہ کی بنیاد پر 2 رابطے کیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ معاملات بہتر کر لیں، آپ ہمارے ساتھ NRO کر لیں، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، بصورت دیگر آپ کے اوپر سختیاں مزید بڑھا دی جائیں گی. اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کے کہ اس مرد کلندر کی جانب سے بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، پاکستان کے عوام کے آئینی اور قانونی حقوق کے اوپر میں آپ سے کسی قسم کی کوئی ڈیل، کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.